تقوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کر لے اللہ کی ولایت اور دوستی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ دونوں جہانوں میں عزت پا جاتا ہے، اور جو تقوی چھوڑ دے وہ اللہ کی دوستی سے محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ دونوں جہان میں ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے مقصد تخلیقیت کو ہی بھول گیا۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم وہ عزت بھول چکے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور ہم وہ تمام کام کر لیتے ہیں جو نہ ہمیں دنیا میں عزت دے سکتے ہیں اور نہ آخرت میں عزت کے ساتھ ہمیں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے تو عزت کا بڑا عظیم نسخہ ہمیں دے دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ جو خاندانی نسبتیں ہیں، کوئی شیخ ہے تو کوئی مغل ہے، کوئی چودھری ہے، تو ان کا مقصد بنیادی طور پہ تو قبائل کی تقسیم تھا، یہ کوئی عزت کے معیار نہیں تھے۔ ان کا اصل مقصد تو لتعارفوا تھا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں برادری سے ہے۔ ہم نے اس کو عزت کا بنا لیا معیار، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ عزت کا معیار تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، کہ جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا، وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ ہماری بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح اس کو ماننا چاہیے تھا۔ ہم نے کوئی آفس کا کام کرنا ہو نا، ہم ساری رات بیٹھ کر لیں گے۔ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہو، ہم نے صبح عدالت میں جانا ہو، ہم ساری رات منصوبے بنائیں گے کہ صبح یوں تو صبح یوں۔ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں تو فائنل ایئر پروجیکٹ آ جائے تو ساری رات بیٹھ کے بنائیں گے، پریزنٹیشن آ جائے ساری رات بیٹھ کے تیاری کریں گے۔ لیکن اللہ کا حکم جب آتا ہے، صبح اذان ہوتی ہے، ہم اپنا بستر نہیں چھوڑتے۔ جس اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، کیا بعید تھا کہ اگر وہ ایک آنکھ نہ دیتا ہمیں، اس کی قدرت کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا۔ وہ اگر ایک پاؤں نہ دیتا ہمیں، وہ ایک بازو ہی نہ دیتا، کیا کر لیتے ہم؟ تو اس کا 100,000 شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت صحت اور اتنا خوبصورت جسم دیا۔ آپ سوچیں کہ بیچارہ جس بندے کے 2 پاؤں نہیں ہیں وہ کس طرح زندگی گزارتا ہوگا۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنا صحت مند اور خوبصورت جسم دیا، اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اسی جسم کو اس کے خلاف، اس کی طاقتوں کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہم میں اتنی شرم اور حیا نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر بستر سے اٹھ کر 2-4 منٹ کے لیے مصلی پہ، فجر کی نماز میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر 5-7 منٹ نماز کو نہیں دے سکتے، پروجیکٹ کے لیے ساری رات بیٹھ سکتے ہیں۔ اور پھر عزت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عزت سے نوازے گا، تو ایسی عزتیں آپ کی اپنی دنیا کی بنائی ہوئی تو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی نہ کوئی اس کو عزت کہتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں۔ تقوی بنیادی طور پر، تقوی کی آپ تعریف یوں کر لیں کہ ایسا تعلق اللہ کریم کے ساتھ جس کو کسی عمل کی وجہ سے اس میں خرابی آ جائے یا اس تعلق کے ٹوٹنے کے ڈر کو تقوی کہتے ہیں۔ تو کچھ غور و فکر آپ بھی کریں، کچھ میں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالوں۔ میں آپ سب سے ماڑا ہوں، گیا گزرا ہوں، روتا پیٹتا رہتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو اس جسم کی
خدا کی نافرمانیوں کے ساتھ اور خدا کے آگے کس منہ سے ہم جائیں گے یہ ساری نافرمانیاں لے کر؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس جسم کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرنے والا مجرم چاہے کتنے ہی معزز خاندان سے ہو، کتنے ہی معزز قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کے حضور مجرم بن کر ہی حاضر ہوگا۔